السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ہوپ فلی یو آل آر پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں. اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اوکے جی، ہم اس سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں. آج ڈے 4 ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ موت کا مزہ ہر جان کو چکھنا ہے، یعنی کہ زندگی سے موت تک کا سفر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سیریز میں. تو زندگی کے بارے میں آپ کیا ازیوم کرتے ہیں، یعنی زندگی کیا ہے؟ ان مائی ویوز لائف اٹ سیلف اے جرنی. زندگی تو خود ایک سفر ہے. تو زندگی سے موت تک کا سفر کا مطلب یہ ہے کہ لائف جو ہم انجوائے کر رہے ہیں یا جو بھی ہم لائف اسپینڈ کر رہے ہیں، دیٹ از اٹ سیلف اے جرنی. یہ خود ایک سفر ہے، ٹھیک ہے. اور ہماری منزل کیا ہے؟ موت. یعنی کہ زندگی سے موت تک کا سفر، مطلب کہ زندگی میں رہتے ہوئے ہی ہم سفر کر رہے ہیں، اور ان ریالٹی ہمیں مر جانا ہے. تو وہ موت کا دن جو ہے وہ ہماری آخری منزل ہے، اور وہ آخری منزل ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہے، جس کے بعد ہمارے پاس کوئی سین نہیں بچتا کہ ہم واپس آ سکتے ہیں یا کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو ہم زندگی میں کرتے تھے. اب جو ہماری زندگی ایک سفر ہے، اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم اس سفر کی کتنی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور سفر کی تیاری ہم اتنی کرتے ہیں جتنی کہ ہمیں اپنی منزل کی چاہ ہوتی ہے. تو دیکھیں کہ ہمیں اپنی منزل موت کی چاہ کتنی ہے. کوئی انسان بھی مرنا نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ہر دن کی مہلت مزید دی جائے. یعنی کہ یوں نہیں ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں، یا آج مر جاؤں یا کل مر جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کی بات نہیں ہے. ہر انسان چاہ رہا ہے کہ اس کو لائف زیادہ دی جائے، اس کی لائف ایکسپینڈ کر دی جائے جتنی ہو سکتی ہے. وہ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی لائف میں، اپنے جتنے بھی کام بگڑے ہوئے ہیں ان سب کو کور اپ کر لے، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو. ہر انسان ایسا چاہتا ہے. لیکن انسان کی چاہت پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. جو اللہ چاہے وہی ہوگا. تو ہر وقت ہمیں اس سفر میں، یعنی کہ زندگی کے اس سفر میں، ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی منزل کی، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے واپس ہمیں نہیں آنا. اور وہ ہمارا ایک ایسا گھر ہوگا مرنے کے بعد جس سے کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا، جس کے بارے میں کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لڑکی ہے تو اس کا پرائے گھر جانا ہے اس نے، اور لڑکا ہے تو اس نے یہیں رہ جانا ہے. اس طرح کا کوئی سین وہاں نہیں ہونا. وہاں پہ لڑکا جائے یا لڑکی جائے، اس کے لیے وہ پرماننٹ گھر ہے، جس کے بعد اس کو کسی گھر میں نہیں جانا. آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں ڈے 4 میں دین اور دنیا کے بارے میں. یعنی کہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو لائف ہم سپینڈ کر رہے ہیں، اس میں دو چیزیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جن کی وجہ سے ہمیں لائف میں رہنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لائف کو انجوائے کرنا ہے یا سپینڈ کرنا ہے یا اس کے طور طریقوں پہ خود کو چلانا ہے. تو وہ دو چیزیں ہیں، دین اور دنیا. اور دین اور دنیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بٹ یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، یعنی کہ ریلیٹ کر رہی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ دین ایک، اگر آپ دین کو فالو کر رہے ہیں تو وہی دنیا میں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایسا پہلے تھا کہ جو دین ہوتا تھا وہی دنیا ہوتی تھی. یعنی کہ دین پہ آپ لوگ چل رہے ہوتے تھے تو آپ کی دنیا بھی ویسی گزر رہی ہوتی. لیکن آج کل جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمارا کچھ اور کہہ رہا ہے اور دنیا ہم سے کچھ اور کہہ رہی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ دین کو لے کر چلیں کہ دنیا کو، اس کے درمیان میں کنفیوژن کر لیتے ہیں. اور کنفیوژن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں دین تو بعد میں ہم سے پوچھا جانا ہے نا، کہ تمہارا دین کیا ہے. قبر میں جا کے ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا تھا. تو اس کے لیے ہم بعد میں تیاری کریں گے قبر میں جانے کے بعد. فی الحال دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو دنیا کے ساتھ چل لیتے ہیں، جو کہ ہمارا بہت ہی غلط قسم کا آئیڈیا. ٹھیک ہے، یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کو موو کروا رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دنیا کے چل رہے ہیں، خود دنیا کو موو کروا رہے ہیں، لیکن دین کو ہم نے اسکپ کر دیا، پیچھے چھوڑ دیا.
دنیا میں موو کرنے کے لیے دین کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بغیر دین کے دنیا میں رہنا ایسا ہے کہ جیسے ہم بغیر انسان کے کسی گھر میں رہ رہے ہوں. ٹھیک ہے, جیسے کہ دنیا ایسے ہے کہ اگر اس میں دین نہ ہو تو دنیا خالی ہے. جیسے ایک گھر میں انسان نہیں ہوتا تو دنیا خالی ہوتی ہے. جب تک کسی گھر میں انسان نہ ہو تو وہ مکان رہتا ہے. جب اس میں انسان ہو, ایک فیملی ہو, ان کا سسٹم کمپلیٹ چل رہا ہو تو وہ گھر ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر دنیا میں ہم دین کو لے کر نہیں چل رہے ہیں تو دنیا خالی ہے اور اسے ہمیں دین سے بھرنا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے اس دنیا میں. یعنی کہ اگر ہم اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو دین ہم سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے, دنیا ہم سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے, تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے. اگر ہم دین کو لے کے چلیں گے تو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے, اور اگر ہم دنیا کو لے کے چلیں گے تو دین میں پیچھے رہ جائیں گے. تو دیکھیں, ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اور بھی انوینٹ کی ہوئی ہے, ایک اور بھی چیز ہمیں دکھائی گئی ہے کہ یہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, یعنی کہ بیلنس. دین اور دنیا میں بیلنس مینٹین کریں. ٹھیک ہے, دنیا کے ساتھ چلنا ہے آپ کو, دنیا کے بارے میں بھی سوال کیا جانا ہے نا, کیونکہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے, دنیا میں اعمال کرنے ہیں, دنیا سے ہم نے جواب لینا ہے. ہر عمل ہم نے دنیا میں کرنا ہے, کرنا دین کے دائرے میں رہ کر ہے. تو دین اور دنیا دونوں میں بیلنس مینٹین کریں. دین میں چلنا آسان ہے جبکہ دنیا کے ساتھ چلنا مشکل ہے. تو جیسے جیسے آپ کو دنیا مشکل لگتی جاتی ہے آپ دین کی طرف آتے جائیں. دین مشکلوں کے لیے نہیں ہے, آسانیوں کے لیے بنایا گیا ہے. دین میں آسانی ہے. آپ کسی بھی چیز کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں دین میں, آپ کو اس میں آسانی ہی آسانی ملے گی. کہیں بھی اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. آپ کو نماز میں اتنی کمپنسیشن, ہر جگہ کمپنسیشن دی گئی کہ اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح کر لیں, اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کر لیں. ہر طرح سے ہمیں تھوڑی سی ریلیف ہر طرف سے دی گئی ہے کہ اگر دنیا میں آپ کے لیے یہ چیز مشکل ہو تو آپ کے لیے اس کا ایک ایزی پوائنٹ یہ ہے, آپ اس طرح کر لیں. جب ہمیں ہر طریقے سے ریلیف دی گئی ہے, ہر طرف سے ہمارے لیے کمپنسیشن ہے, ہم روزے رکھ رہے ہیں تو روزوں میں ہمارے لیے کمپنسیشن ہے کہ اگر ہم سے نہیں رکھا جا رہا تو ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں, ہم اسے اگلا جو انٹائر ایئر ہمارا ہے نیکسٹ رمضان تک ہم اس میں اسے کمپلیٹ کر لیں. دس از اے کمپنسیشن فار اس کہ اگر ہمارے لیے رمضان گرمیوں میں ہے, روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں, تو آپ اگر ایک دو روزہ اسکپ ہو گیا, آپ کا کوئی بھی ایک روزہ یا دو روزے کسی وجہ سے آپ بیمار ہیں یا کچھ بھی ہے, تو وہ آپ بعد میں رکھ لیں. پورے سال آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کی نماز اسکپ ہو گئی, ٹائم نکل گیا, آپ قضا کر کے پڑھ لیں. یہ ٹائم نکل جانا, یہ اسکپ ہو جانا, یا آپ نے کوئی صدقہ دینا تھا آپ سے وہ اسکپ ہو گیا ہے, آپ نے کوئی نیک عمل کرنا تھا لیکن آپ سے وہ اسکپ ہو گیا, آپ نے قرآن پاک پڑھنا تھا, آپ کچھ کام کرے تھے, اسکپ ہو گیا, آپ بعد میں پڑھ لیں. اس طرح کی ساری چیزوں کے لیے ہمارے لیے ریلیف ہے کہ اگر ہم اس کو کرنا چاہیں, اس پراپر ٹائم پہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کی بات کر لیں, لیکن کریں ضرور, چھوڑیں نہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے کہا گیا کہ دین میں چلنا آسان ہے جبکہ دنیا کے ساتھ چلنا مشکل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی یہ بات جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل کے راز جانتا ہے. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, یا جو اب ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے. ہر غیب کا علم اسے پتہ ہے, ان فیوچر بھی پاسٹ بھی, دونوں چیزیں جانتا ہے وہ, اور پریزنٹ ہم خود بھی جان رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک ہمارا انکریمنٹ کا پوائنٹ ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ریلیف اس لیے دی ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں ہمیں دنیا کے بھی کام ہے, تو ہم نے انہیں بھی کرنا ہے. تو دنیا کو بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے اور دین کو بھی, اس لیے ہمیں یہ ریلیف دی گئی ہے کہ اگر ہم ایک کام ایک ٹائم پہ نہیں کر سکتے تو ہم دوسرے ٹائم پہ کر لیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا ہمیں اتنی آسانی نہیں دے رہی ہوتی. آپ فار ایگزامپل, سمپل سی ایگزامپل ہیں, سپوز کریں آپ نے کوئی ہال جو ہے وہ بک کیا ہوا اپنی شادی کے لیے. آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر انہوں نے 3 آورس کی ٹائمنگ دی ہے, 3 آورس کے بعد وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یعنی کہ فوراً سے کہیں گے کہ آپ اس کو کمپلیٹ, اپنا آپ کا جتنا بھی فنکشن رہ گیا وہ آپ گھر جا کے کریں. آپ نے ہم سے اتنے ٹائم کی ڈیل کی ہے, ٹائم آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے. دنیا آپ کے لیے اس طرح مشکلیں کریٹ کرتی ہے, لیکن دین نے آپ کو اتنی آسانی دی ہوئی ہے کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے آپ کا جنت میں جانا واجب ہو جائے گا, ان میں بھی آپ کے لیے کمپنسیشن ہے کہ آپ یہ کام اگر کریں ہیں, تھوڑی سی اس میں تاخیر سے بھی کر لیں گے تو آپ کی ایکسیپٹنس ہو جائے گی, جبکہ دنیا میں اس طرح نہیں ہے. اللہ بھی جانتا ہے کہ دنیا آپ نے لیے خود بخود مشکلیں کریٹ کرتی جاتی ہے.
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریلیف دی ہے کہ آپ دین میں بھی رہیں اور دنیا میں بھی رہیں. ایک انسان جو دین اور دنیا دونوں کو لے کے چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ دین کو تو لے کے چل رہا ہے لیکن دنیا کو کسی رانگ وے میں لے کے چل رہا ہے، پھر اس کے لیے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اب یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے کہ آپ دین کو تو لے کے چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کے چل رہے ہیں، لیکن دنیا کو لے کے چلنا بھی ایک لمٹ میں رہ کر ہے اور دین کو لمٹ میں رہ کر. دین ہے ہی لمٹس کے لیے. دین نے ہمارے لیے جو حدود پیدا کر دی ہیں ہمیں اسی میں رہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھلے دنیا میں رہ لیں. دین نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے. آپ شاپنگ پہ جائیں، کہیں بھی جائیں، باہر اندر کہیں بھی گھوم رہے ہیں، جہاں نامحرم ہے آپ وہاں پردہ کر سکتی ہیں. دین ہمیں برائی سے روکتا ہے، تو برائی سے روکنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے نا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ برائی کے نقصان کتنے ہوں گے، کہ آپ برائی کر رہے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، تو اس بندے کو بھی آپ ہرٹ کر رہے ہیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. دو چیزیں کر رہے ہیں، دو کام غلط ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ دین میں ہوں گے، دین کو فالو کریں، دین آپ کو برائی سے روک رہا ہے، تو نہ آپ اگلے بندے کو ہرٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ کے لیے خود نقصان ہے. تو دین نے ہمیں کس طرح بچایا ہوا ہے، اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا فالو کریں، تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں سوچیں، بلکہ بہت سوچیں. جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے کتنی زیادہ آسانی ہے اور ہم نے خود سے اس کو اپنے اوپر مشکل کی طرح ڈال لیا ہے. دین مشکل، دنیا جو ہے مشکل میں ڈال دیتی ہے. دین مشکل نہیں ہے، دین کو سمجھنا آسان ہے اگر آپ اس چیز کو دل سے سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، موت کی بات کی آسانی کے لیے دین کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. اگر آپ دنیا کی آسانی چاہتے ہیں تو دنیا کے ساتھ چل لیں، لیکن اگر آپ موت کے بعد کی آسانی چاہتے ہیں جو آپ کی ابدی زندگی ہے، اگر آپ اس کی آسانی چاہتے ہیں تو آپ کو دین کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں ہی چلنا ہے نا. اگر آپ اس دنیا میں دین کے ساتھ چلیں گے تو اسی کا صلہ آپ کو موت کے بعد ملنے والا ہے. دنیا ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہے، بالکل ڈال دیتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دنیا تو بڑی آسان ہے اور دین میں ہم نے جان بوجھ کر انکریمنٹس کی ہیں. دنیا بھی مشکل میں ڈال دیتی ہے، جبکہ دین ہمیں اس مشکل سے نکالتا ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کو زندگی میں کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے، کوئی ایشو ہے جو آپ سے سالو نہیں ہو رہا، کسی بھی چیز کا ڈس ایڈوانٹیج ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے یا آپ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، آپ سفوکیشن فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سم ٹائم کہتے ہیں کہ کچھ سالو نہیں ہو رہا، دماغ پہ ہیوی ہو گیا ہے، ہمارا مائنڈ بلاسٹ ہو گیا ہے، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. اس طرح کی چیزیں دنیا کی مشکلوں کی وجہ سے ہیں، دین کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے، دین نے تو ہر چیز کا سولوشن بتایا. آپ قرآن پاک کھول کر پڑھیں، حدیث کی کوئی بک کھول کر پڑھیں، آپ کے جتنے بھی پرابلمس ہیں، میں نے یہ ریپیٹڈلی بات میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، کافی بار میں نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی کہ آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں آپ قرآن پاک کھول کر پڑھیں، آپ کے اس میں سالو ہو جائیں گے اور آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا. تو دنیا نے اگر آپ کو کسی مشکل میں ڈال دیا ہے تو آپ اس کا حل دین سے ڈھونڈیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو دین اور دنیا آپ کے لیے دونوں میں آسانی ہے. اچھا، اب ایک سیکنڈ کنڈیشن جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی بندہ دین کو فالو کر رہا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا جو ہمیں دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کہیں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں، میوزک چل رہا ہے، تو کیونکہ دین ہمیں اس چیزوں کو الاؤ نہیں کرتا تو ہم وہ چیزیں نہیں کریں. تو دنیا میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ دنیا ہمیں ان چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے لیکن ہم اسے نہیں کر سکتے، تو یہ تھوڑی سی مشکل ہے. تو اگر اس طرح کی آپ کی مشکلیں آپ اس دنیا میں حل کر لیں گے تو آپ کی آخرت میں کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی. تو صرف اپنی موت کے بارے میں سوچیں کہ موت کے بعد کی ہماری زندگی آسان کرنی ہے ہم نے، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہی پیکیج ہے جو ہمیں لائف کا اتنا سے دے دیا گیا، اس سے زیادہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جائے گا. تو آپ نے اسی ٹائم میں اپنے دین کو بھی مینیج کرنا ہے اور دنیا کو بھی مینیج کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ دین میں لگ جائیں اور دنیا کو چھوڑ دیں، تو حقوق العباد کا جواب کیسے دیں گے پھر آپ؟ ہمسایوں کے حقوق ہیں، پیرنٹس کے حقوق ہیں، نیبرز کے حقوق ہیں، آپ کے ریلیٹیوز کے حقوق ہیں، ان سب حقوق کو پھر کیسے ادا کریں گے جب ہم دنیا میں ہی نہیں رہیں گے، دنیا ہی چھوڑ دیں گے؟ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، دین بھی اور دنیا بھی. ٹھیک ہے، جو بھی اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا وہ دین سے محروم ہونا شروع کر دیتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ دنیا میں خود کو پوری طرح ڈبو دیتا ہے، دنیا کے اندر اتنا ڈراؤن ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں باہر نکلوں، سیکھوں دین کے بارے میں، کچھ جانوں. اور دین میں دنیا نے جو گمراہیاں ڈال دی ہیں ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے انسان.
ایسی بخاری کی حدیث 39 ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے دین کو آسان کر دیا گیا ہے تو آپ خود بخود اس دین کو اپنے اوپر مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے، تو آپ کو یہ پوائنٹ سیکنڈ دیا گیا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کر لیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی تسلی کے لیے کہ آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو شاید آپ کی نماز نہ ہو، جبکہ دین میں یہ آپ کو بات بتا دی گئی ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن پھر بھی آپ اتنی تکلیف کے باوجود کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، خود کو اذیت میں ڈال رہے ہیں، تو دین کو آپ نے اپنے لیے خود مشکل کر لیا، اللہ نے نہیں. یہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے، دین اسلام، اس میں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے لیے مشکل خود کر لی ہے. اسی طرح قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود انسان پر ظلم کرتا ہے. تو یہ وہی طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کے لیے مورد الزام دین کو ٹھہراتے ہیں کہ دین کیونکہ ہم سے یہ ریکمینڈ کر رہا ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. دین نے تو آپ کے لیے ریلیف بھی کی ہے، پھر آپ اس چیز کو کیوں نہیں مانتے، کیوں اس کو ڈینوائے کرتے ہیں؟ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے، یعنی کہ جو پابندی سے کیا جائے. تو جو کام ہم اچھا کریں، یعنی ایک دن ہم نے چاش کی نماز پڑھ لی ہے، ڈیلی ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا، پھر آپ کے ایک دن کا کیا فائدہ؟ یا آپ نے ایک دن ایک سپارہ کمپلیٹ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد 4 دن آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کا اس چیز کا کیا فائدہ؟ اسی لیے کہ آپ کہیں کہ ایک دن تو میرے پاس ٹائم تھا، میں نے اس دن پڑھ لیا، باقی دنوں میں تو مجھے کام ہی بہت ہے، تو اب میں وہ اپنے کام کمپلیٹ کروں یا یہ پڑھوں؟ تو قرآن پاک کو میں نے وہیں سے جا کے رکھ دیا ہے جہاں پہ میں نے فرسٹ ڈے پڑھ کر رکھا تھا. اسی لیے کہا گیا کہ بھلے آپ تھوڑا عمل کریں لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ دین میں ہمیشگی اختیار کرنے کو پسند کرتا ہے. دین نے آپ کے لیے جو آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، آپ اس کو کیوں؟ اب آپ کو یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ آپ جس ٹائم پڑھیں آپ ایک سپارہ کمپلیٹ پڑھیں، ادروائز آپ کا قرآن پاک جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. یا آپ نے اپنے لیے خود سے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا آپ اس دن 1-2 رکوع پڑھ لیں، آپ نیکسٹ ڈے بھی پڑھیں. اگر آپ ایک ایک کر کے پڑھ سکتی ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے کہ آپ کا اتنا ٹائم نہیں لگے گا، آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں، سمجھ کے پڑھ سکتی ہیں. اور یہ چیز تو نہیں نا کہیں لکھی ہوئی کہ اگر آپ نے ایک سپارہ ایک دن پڑھا ہے آپ نے 30 دن میں ہی قرآن پاک کمپلیٹ کرنا ہے، اگر آپ کا زیادہ دن ہو جائے گا تو آپ کا قبول نہیں ہوگا. اس طرح کی تو بات نہیں ہے نا. کتنی زیادہ ریلیف ہمیں دی گئی ہے. آپ نوافل ادا کریں، جس ٹائم آپ کا دل چاہے ادا کر لیں. اسی طرح آپ اللہ کے نام کی جو ہے وہ نیاز دیں، صدقے کریں، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. آپ حج کریں، آپ روزے رکھیں، آپ اللہ اس کے نبی کے احکام پر چلیں، انبیاء کو مانیں، ان کے بارے میں پڑھیں، اسٹڈی کریں. ان سب چیزوں سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا، لیکن یہ سب آپ کی ٹائم مینجمنٹ پہ. آپ یہ مت کہیں کہ آج میں نے ایک چیز کو سارا کمپلیٹ کر لیا، سیکنڈ ڈے مجھے اس کا ٹائم نہیں مل رہا. تو اس طرح کی بات نہیں. آپ اپنے ٹائم کو مینج کریں. دین اور دنیا دونوں کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دین میں خود سے اس طرح کی آپ انکریمنٹس کر کے بدعت کر رہے ہیں، گمراہی بڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ دنیا کی آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کہ آپ دین میں خود سے جو بھی کوئی بدعت کا کام کریں وہ آپ کے لیے گمراہی کا کام ہے. اسی طرح آپ نے قرآن پاک میں ہر جگہ پڑھا ہوگا والحیات الدنیا والآخرات، یعنی کہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی. قرآن پاک میں بہت درجنوں جگہوں پر یہ بات ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کی زندگی کو ضرور ریلیٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو آخرت میں بھی رہنا ہے، اور آخرت کی زندگی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دین کو فالو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ دین میں خود سے انکریمنٹ مت کریں. جو چیزیں آپ کو قرآن و سنت نے بتا دی ہیں وہی دین ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسا نہیں ہے جو آپ کو سیپریٹلی کرنا پڑے جس سے پتہ چلے کہ آپ دین کو فالو کریں. اب سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ایک انسان جو مجھ سے کوشچن کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں پہلے دنیا دار تھی، مطلب بہت زیادہ، تو اب میں دین میں آ گئی ہوں تو لوگ جو ہے نا وہ مجھے ٹونٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے تو تم اس طرح ہوا کرتی تھی، تم جینس پہنتی تھی، ایکسٹرا جو بھی کوئی اس قسم کا ایشو ہے، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں تم دنیا کی اختیار کرتی تھی تو اب تم نے دین کو فالو کیا تو تم پردہ کرنے لگ گئی ہو، اور یہ وہ چیزیں
یعنی کہ تم گاؤن پہن کر آتی جاتی ہو کہیں اور اچھی طرح سے کسی سے ڈیل نہیں کرتی، نیاز نہیں دلواتی یا کچھ ایسی چیزیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ دین میں چلا گیا ہے، آپ دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ، میں یہ آپ لوگوں کو فرسٹلی یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ آپ دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ تب کریں جب آپ نے کسی چیز کے بارے میں پروول اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے پاس پروول ہے تب آپ دوسرے کو ٹونٹ کریں. جب آپ کے پاس کوئی پروول نہیں، آپ خود اس چیز میں ہیں جس کے لیے آپ دوسرے کو ٹونٹ کر رہے ہیں، تو اگر ایک بندے کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو آپ لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ کیا پتہ اللہ کو اس کا کیا عمل پسند ہے. اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے. یعنی اللہ نے تو اس سے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے کیا، آپ لوگ کیوں اس کے پیچھے اپنا مال خراب کر رہے ہیں؟ بلکہ خوش ہونا چاہیے انسان کو کہ جو ایک بندہ اتنا دنیا دار تھا، اس نے اب اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، دین کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے، تو اس کی آخرت سنور رہی ہے. آپ کی باتوں سے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. اس کا تو جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرف اسے لگا دیا وہ تو وہ کام کرتا رہے گا، اپنی جنت کی تیاری. آپ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ، دوسرے کو ٹونٹ، ایک اس کو ہرٹ کر رہے ہیں، اوپر سے آپ اپنے لیے گناہ اکٹھا کر رہے ہیں. اگر کوئی انسان دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہے تو کوشش کریں آپ اس کو فالو کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ٹونٹ کریں کہ تم پہلے یوں تھی اب تم یوں ہو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ خود جو ہے اگلے بندے کو بھی تھوڑا سا ٹیز کرے ہوتے ہیں، وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا ایسی چیز کر لی ہے جو دوسرے نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے جو ابھی پراپر سے دین کو نہیں سمجھ رہا ہوتا تو اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو کیا پتہ آپ کی وجہ سے وہ دین سے پھر سے دنیا میں آ جائے، تو کیا فائدہ ہوگا آپ کے اس عمل کا؟ نہ آپ خود اس طرف آئے نہ دوسرے کو آنے دیا. یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں رہیں تو دین پر عمل نہ ہو. دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا اصل انسانیت اور مومن کی پہچان یہ ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین پر عمل کریں. یہ نہ کریں کہ اب میری ایج ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو میری سٹارٹنگ ہو رہی ہے تو میں کیسے کروں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو موت کب لے جائے گی. تو کوشش کریں کہ آپ جتنا ٹائم آپ کو مل رہا ہے، فری ہے، ٹائم فری مل رہا ہے آپ کو، یا آپ کچھ کر رہے ہیں تب آپ کو ٹائم مل رہا ہے، تو آپ نے اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا، دین کے کاموں میں لگانا ہے. جب کوئی انسان اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. آپ اللہ سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو اللہ کی ماننا شروع کر دیں. اگر آپ دنیا میں کچھ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں جو اللہ آپ کے لیے کر سکتا ہے، ہر کام اللہ کر سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں، اللہ آپ کے کام میں لگ جائے گا. اور اگر آپ اللہ کو وہ دیں گے جو اللہ آپ سے چاہ رہا ہے تو اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ اللہ سے چاہ رہے ہیں. تو اس ذرا سی ڈیلنگ کر لیا کریں، اس طرح کے کاموں میں تو ڈیلنگ کر لیا کریں تھوڑی سی. میں آپ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. میں بھی بالکل ایسے ہی تھی، یعنی کہ دنیا میں بھی رہنا تھا اور دین میں بھی رہنا تھا، تو کتنی کنفیوژن تھی کہ میں کیسے رہوں. یعنی کہ اگر میں دین کے اوپر چل پڑی تو دنیا مجھے باتیں سنائے گی، اور اگر میں دنیا میں رہ پڑی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. لیکن ایک بار میں نے اپنی لائف سے یہ چیز لیسن لیا ہے، ایز اے لیسن یہ سیکھی ہے چیز کہ اپنی لائف کی جرنی میں آپ جو کچھ بھی چاہیں وہ کام کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی روٹیشن. کوئی بھی چیز آپ کو نہیں روک سکتی. بس بات یہ ہے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں، اپنے دل میں پختگی لے آئیں اس چیز کے لیے کہ میں نے اللہ کے اگر کسی کام کو فالو کرنا ہے تو میں نے پوری زندگی یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں نے اب اسے چھوڑنا نہیں. اگر میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، جتنے ٹائم میں قرآن پاک پڑھی ہوں میں اس کو انٹائر لائف اتنے ہی ٹائم میں پڑھوں گی. تو اگر آپ کو لائف کی ایک جرنی دے دی گئی ہے، اس جرنی سے آپ نے کیا سیکھا؟ دین سیکھا ہے یا دنیا سیکھی ہے؟ دنیا تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہ آپ کو خود بخود آ جائے گی. دین سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دین ہمارے اندر سے اتنا کم ہو گیا ہے کہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کی علامات میں ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا. تو اب میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ قیامت آ رہی، کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں ابھی تک جو دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جو یہ سوشل میڈیا پہ سسٹم سٹارٹ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو کہ دین سے گمراہی میں تھے اب اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں. تو قیامت کی نشانی ذرا سی مجھے کم ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو دور لے گیا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے.
بس یہ بات ہے کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کے سامنے یا اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں کہ اپنے لیے ہی اس طرح کا کچھ کر لیں کہ ہم بچ جائیں. اپنی لائف کی جرنی سے سیکھیں کہ آپ نے کس طرح دو چیزوں میں بیلنس کریٹ کرنا ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. آپ دونوں چیزوں میں آسانی بھی کر سکتے ہیں، آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے بھی پھر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک پراپر شیڈیول ہونا چاہیے. اپنا شیڈیول بنائیں کہ اگر آپ اس ٹائم کو اتنے ٹائم پہ کریں، اگر آپ نے اپنا یونیورسٹی کا لیکچر اتنے ٹائم میں پریپیئر کرنا ہے تو آپ نے اس کے لیے نماز کے لیے ٹائم سیپریٹلی نکالنا ہے. اپنی دعا پراپر مانگنی ہے. آپ نے جلدی جلدی میں نہیں کہ میں یہ جلدی جلدی کر لوں کیونکہ مجھے اپنا لیسن ریوائز کرنا ہے، میرا ٹیسٹ ہے، اسائنمنٹس ہیں یا پریزنٹیشن ہے، کچھ بھی ہے، تو میں اس کی وجہ سے اب کیونکہ مجھے وہ پریپیئر کرنی ہے تو ٹائم شارٹ ہے تو میں نماز کو شارٹ کر لوں. اس طرح کے کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے کام کو آپ پراپر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر کام اس پراپر سے بھی زیادہ پراپر کرے گا. آپ اللہ کو کوئی ایک چیز دیتے ہیں تو اللہ ان ریٹرن آپ کو 10 چیزیں دیتا ہے. اگر آپ کو میری بات پہ بلیو نہیں تو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، چیک کر لیں، آزما لیں. کوئی ایک چیز آپ اللہ کو دے کے دیکھ لیں، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز دے گا. تو دنیا میں رہیں لیکن دین کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آپ کو اس چیز سے منع کر رہا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس کی بات کو اگنور کر دیں، کیونکہ آپ اس کے سامنے جواب دیں نہیں. آپ ہر انسان کے سامنے جواب دیں نہیں ہیں، آپ اللہ کے سامنے جواب دیں. سورہ مائدہ کی یہ ایک حدیث ہے، اور یہ آیا جو ہے سورہ مائدہ کی، یہ مجھے اتنی زیادہ پسند ہے. اور بخاری میں بھی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک یہودی نے کہا کہ تمہاری کتاب میں، ایک یہودی جو تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اور اگر وہ ہم پر نازل ہوتی یعنی یہودیوں پر تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کی طرح مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کون سی آیت؟ تو یہودی نے انہیں بتایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. یعنی کہ یہ آیت انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے دین کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہمارے دین میں، ہماری کتاب میں ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اس نازل جس دن یہ آیت ہوئی ہے اس کے دن کو عید کی طرح مناتے. تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا. یعنی کہ ہم بھی ہر سال یہ سمجھیں کہ اس آیت کے نزول کے دن حج کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ عید مناتے ہیں تو ہم حج کر رہے ہیں. تو یہ ایک آیت جو ہے یہ ہر چیز کا نچوڑ ہے اس آیت میں کہ ہمارے لیے دین مکمل پتہ چل گیا. یہ کمپلیٹ پیکج ہے دین اسلام ہمارے لیے. اگر ہم اس کو فالو کریں، اس کمپلیٹ پیکج کو، تو یقین کریں ہماری لائف کے جھگڑے، جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں، جو شوہر بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، یا کچھ بھی اس طرح کے تضادات جو کہ ہمارے دین میں نہیں ہیں، جو جس سے ہمارے دین نے منع کیا ہمیں، جیسے کہ برائیاں ہیں، کوئی زیادتی کر رہا ہے، سود لے رہا ہے، کسی کا ناحق حصہ کھا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں کیونکہ ہمارے دین نے منع کی. تو اگر ہم اس دین کو اس دنیا پہ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کریں کہ دین بھی ہمیں آسانی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو دنیا بھی ہمیں آسانی کی طرف لے کے جائے گی. بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو اور دنیا کو سمجھنا ہے. دین کو سمجھیں اور دنیا پہ اپلائی کر دیں. سمپل وے کہ آپ نے دین کو سمجھنا ہے، اسے دنیا پہ اپلائی کر دینا ہے. دین بھی آپ کے لیے آسان ہے اور دنیا بھی آسان ہے، لیکن آپ نے اس کو خود سے مشکل کیا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں فل میک اپ کر کے نہیں گئے، جو کہ دین ہمیں کہیں نہیں بتا رہا کہ کمپلیٹ میک اپ کر کے جائیں، کہیں بھی جائیں. دین نے صرف آپ کو اتنی پرمیشن دی کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے تیار ہو، جس طرح مرضی زینت اپنی کرے، جیسے مرضی سجے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چھوٹا سا فنکشن بھی ہم اس کے لیے اتنا خود کو پراپر وے میں ریڈی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، جبکہ دین نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کوئی ایسی نہیں بتائی ہوئی انسٹرکشن کہ آپ یہ کام کریں، لیکن ہم کیونکہ دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس سے تھوڑا کم کریں گے کہ جیسا آپ کو دین نے کہا آپ ویسا کریں گے، آپ کا وہ فنکشن تب بھی ہو جانا ہے، رکے گا نہیں. یہ آپ کے سب لوگوں نے کیا ہوا، آپ کہیں میں اکیلی ہوں، اگر آپ اکیلی بھی نہیں کریں گی تب بھی وہ فنکشن ہو جائے گا، رکے گا تو نہیں نا. کوئی کام رکتا نہیں، جب وقت نہیں رکتا تو اس میں کیے جانے والے کام کیسے رک سکتے ہیں. تو ہم نے یہ اپنے لیے خود سے مشکلیں کریٹ کی ہوئی ہیں. اپنے مائنڈ کو اس طرف ہم لے جاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو مائی گاڈ لوگ کیا کہیں گے.
لوگوں کو ہیوی کر لیا دنیا کو، اور دین کو ہم نے لائٹ لے لیا. دین ویسے بھی بڑی لائٹ سی چیز ہے. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ایک بار دین کو تھوڑا سا سمجھنا شروع کریں گی نا، آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. آپ کو ایک ناول پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں اس کو کمپلیٹلی پڑھ لوں، چاہے وہ کتنا بھی لمبا ہے، آپ اس کو 3-4 دن میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. دین کو سمجھنا آہستہ آہستہ ہے، لیکن اس میں مشکل کوئی نہیں ہے. انٹرسٹ سے کریں اور اسی کو دنیا پہ اپلائی کرتے رہیں. یہ بیسٹ وے ہے کہ آپ دین کو سمجھیں، اسے دنیا پہ اپلائی کر دیں. آپ کا دین اور دنیا دونوں بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی اور دنیا بھی. یعنی کہ آپ کے وہ کام بھی ہو جائیں گے جو آپ نے دنیا میں کرنے ہیں، اور آپ کا وہ بھی کام ہو جائے گا جو آپ کے آخرت کے لیے ریکوائر ہے. تو دونوں چیزوں میں بیلنس کریٹ کرنا، اس کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے. تو لائف کی یہ جو آپ کو اتنی سی جرنی دے دی گئی ہے، اس میں اپنے دین کو بہتر بنائیں، اپنے عمل کو بہتر بنائیں، دنیا کو بہتر بنائیں، تاکہ آپ کی آخرت آسان ہو. ٹھیک ہے؟ زندگی سے موت تک کا سفر اسی طرح ہے. زندگی سے موت تک کے سفر کے درمیان میں دنیا ہے، اور اس دنیا اور دین کے درمیان میں آپ ہیں. ٹھیک ہے؟ زندگی، میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ زندگی اور موت کے درمیان میں کیا ہے؟ یہ دنیا. اور دنیا کے ساتھ کیا ہے؟ دین. اور اس دنیا اور دین کے درمیان میں آپ ہیں. تو دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور دین کی طرف آپ نے خود سے کھینچنا ہے. اگر آپ دنیا کی الاسٹیسٹی کو کم کر دیں اور دین کی طرف چلے جائیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے. اگر آپ دین کی طرف جائیں گے تو یقین کریں کہ دین آپ کو موت کے قریب لے کے جاتا ہوا بھی آسانیاں ہی دے گا، اور دنیا آپ کو موت کے قریب لے جانے سے دور کرے گی، ڈرائے گی کہ آپ مرے نہیں. ابھی آپ کو بہت کچھ کرنا ہے. اگر آپ مر گئے تو آپ کا حساب ہوگا، جو آپ نے دنیا میں غلطیاں کی وہ آپ کس طرح پھر وہاں پہ سارٹ آؤٹ کریں گے. اس لیے کوشش کریں کہ دنیا میں رہیں لیکن دین پر رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.